کا چکھا ہے تو یہ ان کی توہین ہے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ لوگوں کو اس طرح مشتعل کیا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے کہ گویا انبیاء کو تو موت آتی نہیں، یا انبیاء کے ساتھ اگر موت کا لفظ آئے تو نعوذ باللہ یہ نبیوں کی گستاخی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے انکا میتن، انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی وفات پا جانے والے ہیں، انہوں نے بھی مر جانا ہے، سب کا فیصلہ آپ کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ جب فوت ہو جائیں گے یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی فلسفی یا منطقی نہیں کہہ رہا، کوئی مسلک نہیں کہہ رہا، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہے۔ اور لوگوں عام فہم سی بات ہے، عام فہم سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 63 برس۔ کیوں یہ کیوں لکھتے ہو کتابوں میں 63 برس؟ اگر ان کو وفات ہوئی نہیں، اگر وہ فوت ہوئے ہی نہیں تو پھر 1400 سال عمر لکھو۔ جب لکھتے بھی یہی ہو 63 برس کی عمر میں وہ وفات پا گئے تو پھر اختلاف کیسا ہے؟ پھر اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ پھر جھگڑا کیا ہے؟ لڑائی کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے چلے گئے، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ سیرت کا انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس حدیث کے بارے میں بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، جب نبی کریم نے کہا نا موت کی بڑی سختیاں، اللہ تو نے موت میں بڑی سختیاں رکھی ہیں، حضرت فاطمہ چلا اٹھی، چیخ اٹھی کہ کائنات کا سب سے افضل شخص، کائنات کی سب سے افضل ہستی اس وقت موت کے سکرات میں مبتلا ہے۔ کہا یا اپنے والد کو پکارنا شروع ہو گئی، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ نبی کریم نے ان کو بلایا، ان کے کان میں ایک بات کہی۔ کیا کہی؟ کہا تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے آسانی آنے والی ہے۔ پھر کہا کان میں دوبارہ مسکرانا شروع ہوگی، سب سے پہلے تو اپنے باپ کو ملے گی، آج کے بعد آسمان سے جبریل نازل نہیں ہوگا، اور اگر ہاں نبی کے بعد جبریل نازل ہوتا تو عمر کے قلب اتھر پہ نازل ہوتا۔ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی، آج اتنی سی بات کے اوپر فرقہ وارانہ فسادات پھیلانا چاہتے ہو، امت کو، مسلکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو، کیا فلسفہ دے رہے ہو معاشرے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں میں حواس باختہ ہو گیا، میرے ہوش اڑ گئے، میں ہوش و حواس میں نہ رہا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں جو بندہ یہ قول کہتا ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ حضرت عمر اس کے بارے میں، اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اور ہر بندے کے بارے میں یہ فتویٰ لگا رہے ہیں، اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے ہیں، وہ بے ہوش ہے، وہ بدمست ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے نعوذ باللہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے۔ زندہ صرف الحی ہے، زندہ صرف القیوم ہے، اور زندگی کی بات اللہ کے ساتھ ملانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے حضرت عمر نے کہا، اور مشہور واقعہ، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، عمر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں تھا؟ کہا 40 روز کی طرح جس طرح موسیٰ نے کوچ کیا تھا، 40 دن بعد وہ واپس آ گئے تھے، نبی کریم بھی واپس آ جائیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ غم کی شدت تھی، محبت تھی، پیار تھا، برداشت نہیں کر سکے، اس کائنات کی عظیم ہستی دنیا سے جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، عظیم الشان خطبہ دیا۔ امت کا اجماع اس مسئلے کے اوپر اجماع امت ہے، جس کو تم اختلافات کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہو، پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، کوچ کر گئے، اور تم حضرت ابو بکر نے کیا خطبہ دیا؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، الزام دینے والے وہابی نہیں کہہ رہے، اہل حدیث نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے محمد اللہ رب العزت کے ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تم اپنے پاؤں پہ پھر جاؤ گے؟ جو اپنے پاؤں پہ پھر جائے گا یہ عقیدے رکھتے ہوئے
جائے اللہ کو کیا فرق پڑنا، ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات کے بدترین شخص کی طرح ہو جائے، فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون کی طرح بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں، کبریائی میں رائی برابر فرق نہیں پڑتا، اسی پر بس ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے، جو ممکن ہی نہیں، لیکن مثال پیش کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہے کون ہے؟ نبی کریم، اس جیسی پوری دھرتی ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ لوگوں اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ حضرت ابو بکر نے دیا تھا۔ کس کو دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ دلیل خود تم پیش کرتے ہو، یہاں پہ جب میت کے الفاظ آتے ہیں تب تمہارے دین ایمان پہ ضرب نہیں پڑتی، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ہم برزخ کی زندگی کے قائل ہیں، یہ عجیب و غریب فلسفہ معاشرے میں پھیلایا ہوا ہے کہ یہ توہین ہے، جی نبیوں کو فوت کہنا توہین ہے۔ ہر بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ایک برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یہاں آنکھ بند ہوئی ایک نئی دنیا میں، لیکن اس اور اس دنیا کے درمیان اوٹ ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، بینہما برزخ ہے۔ شہید، ایک مثال یاد کر لو، ایک مثال، شہید اللہ نے کیا کہا؟ اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ مت گمان کرو، شہید کو مردہ نہ کہو۔ وجہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، اور لوگوں کیا اس دنیا میں زندہ ہے یا اللہ کے ہاں زندہ ہے؟ اس دنیا میں شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو میت نہیں کہنا، یہ تو اپنی جان دے کے امر ہو گیا ہے، اس نے تو اپنی زندگی اپنے رب کے سپرد ایسے کر دی ہے کہ اللہ اس کا نام بھی باقی رکھے گا، اس کی جان بھی باقی رکھے گا، حیات بھی باقی رکھے گا، اس کو اپنے پاس رزق بھی دے گا، اس کو قبر کے فتنے سے بھی بچائے گا۔ اس شہید کو جس کو اللہ کہہ رہا ہے، آج کا مولوی صوفی نہیں کہہ رہا، کیا اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے پہ؟ بتاؤ، ہوتی ہے؟ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر احکامات، شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے، اس کے بھی احکامات میت کے ہوتے ہیں۔ وجہ شہید کی بیوی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو زندہ ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیا گندا عقیدہ ہے؟ شہید کو تو اللہ زندہ کہہ رہا ہے، بیوی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں زندہ نہیں ہے، اس دنیا کے معاملات کے اندر زندہ نہیں ہے۔ اور عجیب و غریب باتیں ہیں معاشرے کے اندر، جی روحیں آتی ہیں جمعرات کو، جمعے کو، یہ برے صغیر میں ہی آتی جاتی ہیں اور کہیں نہیں آتی۔ نعوذ باللہ، اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے شہیدوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے اتنے مقرب لوگوں کو نعوذ باللہ اذیت دیتا ہے۔ شہید واپس آ رہا ہے، ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، واپس آیا ہے، بیوی نے شادی کی ہوئی ہے، جائز ہے نا؟ اسلام میں تو جائز ہے، بیوہ شادی کر سکتی ہے۔ نعوذ باللہ واپس آیا، کسی اور کے ساتھ ہے، اللہ اپنے ولیوں کو اذیت دیتا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں، دلیل یہ دیتے ہیں معجزے کی، جو معجزے ہوتے ہیں ان سے دلائل اخذ نہیں ہوتے، معجزہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے، معجزہ نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے انبیاء آئے، انہوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مر گیا وہ آتا جاتا ہے۔ اگر آتا جاتا رہتا ہوتا تو اللہ رب العزت کو